ہم نے دنیا کی ساری تعلیم دی، بہترین ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا، اللہ کی توحید کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آپ دین شریعت کا دین جانتے ہو، یہ دنیا آپ کی تکلیف میں کٹ جائے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کی آخرت، آپ کا برزخ اللہ نے چاہا تو نواز دے گا، جس کو حضرت علی فرماتے کہ ایمان والے کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی، یہ چند دن کی زندگی ایک سانس اکھڑے گی۔ دیکھتے ہیں آپ 2,000 مودی نے اسپیچ میں بتایا تھا کہ اجیت دادا پوار کے پاس 70,000 کروڑ کی پراپرٹی ہے، معاملہ ہے، یہ پرائم منسٹر کا الزام ہے اس کے اوپر۔ وہ 70,000 کروڑ والا اپنی حفاظت کے لیے پلین میں بیٹھ کے اڑ رہا ہے، جا رہا ہے، وہی پلین اس کی موت کا سبب بن گیا۔ یا اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، یہ ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ایسے ویسے بچے نہیں، بلڈنگوں کے 2-4 بلڈنگوں کے مالک، 8-10 فلیٹوں کے مالک، وہ بھی بےایمانی کر کے بلڈنگیں بنا لی، بےایمانی کر کے فلیٹیں لے لی، یہ بچ جائیں گے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر کی نیکیاں اللہ کے سامنے جمع ہوں گی، رائی کے دانے کے برابر گناہ وہاں جمع ہوں گے۔ تب پتہ لگے گا کہ کتنے فلیٹ ہم نے قبضہ کیا ہے، کتنی زمینیں ہم نے قبضہ کی ہے، کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا بیوقوف بنایا، کیسے خوبصورت بنایا۔ بڑے بڑے دیندار ممبر پہ بیٹھ کے ہم بیان کر رہے ہیں، اور آپ ہماری سمانے دیکھو، ہماری زندگی دیکھو، تو معلوم ہوا کہ ساری پوری دین کا ستیہ ناش ہم کر رہے ہیں کر دیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہماری زبان ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، بولتے کچھ ہے، عمل کچھ ہے۔ ظاہر بات ہے دوستو، یہ دورنگی چال، دورنگی چھوڑ دے، سراسر ینگ رنگ ہو جا، کوئی ایک چیز ہو جاؤ، یا تو ایمان والے بن جاؤ، یا اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، یا پھر دنیا کی محبت پہ لگ جاؤ۔ اللہ کو ماننا ہے، جس کو اللہ کی نظر ہے وہ دنیا پہ نظر نہیں رکھے گا، اور اللہ نے دنیا تمہارے مقدر میں رکھی ہے، اس کو کوئی چھین کوئی نہیں سکے گا۔ اور باقی پھر آپ اڑی چوٹی کا زور لگا لو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کا دائرہ بنایا ہے، اور اس انداز سے رزق کا انتظام بھی کیا ہے کہ بندہ چلتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر اس کا رزق رکھا ہے، وہ چلتے چلتے یہاں پہنچتا ہے۔ لیکن بندہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر وہ یہاں سے چلتے چلتے کبھی یہاں سے مارتا ہے شارٹ کٹ، کبھی یہاں سے مارتا ہے شارٹ کٹ، یہاں سے مارتا ہے، رزق پہ تو پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کا دیا ہوا حلال رزق نہیں ہوتا، حرام رزق ہوتا ہے۔ رزق تو اس کے مقدر کا جو اللہ نے لکھا ملتا ہے، لیکن اس کے صحیح اور کوشش کی وجہ سے وہی رزق کے حلال اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کو جواب دینا۔ ظاہر بات ہے، یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس سکی ہے، چل رہے ہیں، ابھی اس جمعہ کی توفیق کہنے کی اور سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ جانے اگلے جمعہ مجھے آپ میں سے کس کو نصیب ہو نہ ہو۔ یہ وقت چل رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ برف کو رکھ دیں آپ، پورا برف پگھل جاتا ہے نا، پتہ لگتا ہے کیسے پگھلتا ہے۔ یہ حال سے ہماری زندگی جا رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں، اور برتھ ڈے منا رہا ہے۔ 60 برس کی عمر کا بڈھا برتھ ڈے منا رہا ہے، 70 برس کا بڈھا برتھ ڈے منا، موت کے قریب پہنچا ہوا ہے، برتھ ڈے منا رہا ہے۔ اور مسلمانوں نے کیسا طریقہ لگا، دیکھیے نا، اسلام کے نام پر، دین کے نام پہ کیسا دھوکہ دیتے۔ یہ وفا پار کی بات ہے۔ ادھر جمعہ میں پڑھنے آتے تھے، ایک بڑے میاں کوکن کے تھے، وہ وفا پار میں رہتے تھے۔ ایک دن جمعہ کے بعد مجھے دعوت دی، میں یہیں رہتا تھا، کہتا تھا آج میرے گھر دعوت ہے۔ جمعہ کے بعد ہم جب پہنچے وہاں، اور جب دسترخوان بچھا تو بیٹھ گئے ہم۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میری آج پوتی کی جو ہے برتھ ڈے تھی، تو ہم لوگ کیک ویک نہیں کاٹے، تو آج ہم نے دعوت دے دی۔ میں دسترخوان سے اٹھ کے چلا آیا کہ آپ برتھ ڈے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ تو آپ مجھے پہلے بتائیں، نہیں تو میں آتا ہی نہیں۔ برتھ ڈے کی دعوت دے رہے، یہ بڑی داڑھی، بڑے دیندار، پہلی رکعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ وہ کیک نہیں کاٹ رہے، دوسرے انداز سے برتھ ڈے منا دیا کہ مولانا کو دعوت دے دیا، اچھا ہوا۔ میں نے کہا آپ نے اچھا ہوا پہلے بتا دیا، میں وہیں دسترخوان سے اٹھ کے چلا آیا، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہمارا حال ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔
مدرسہ نور العلوم قسمت کالونی ممرہ سے آنا ہوا ہے، جس میں کثیر تعداد میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں اکثر بچے یتیم، غریب اور نادار کی شکل میں ہیں۔ ان بچوں کے کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، راشن کی بہت ضرورت ہے۔ تمام اہل خیر حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے نام سے یا پھر اپنے مرحومین کے نام سے صدقہ جاریہ، زکوٰۃ، خیرات اور عطیہ سے تعاون فرمائیں۔ مدرسے کے سفیر آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا خیال فرمائیں۔ یہ مدرسے، یہ دین کو زندہ کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی صحیح مدرسوں کی ہے۔ اب ان مدرسوں کی بھی حالت اللہ رحم فرمائے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ جو آپ نے صدقہ خیرات مدرسے کو دے دیا ہے، اگر وہ مدرسے کے لوگ ان کو خرد بت کر رہے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ حضرت کے در وہ جواب دیں گے، آپ کا وہ صدقہ اور خیرات جو آپ نے دل سے دیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جس نے اس میں خرد بت وہ اپنے ڈھنگ سے کیا، اس کا جواب وہ دے گا، ظاہر بات ہے۔ لیکن آپ اس انداز سے، کیونکہ سارے مدرسوں اور ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ بڑی غلطی ہو رہی ہے، لیکن آپ اسی مدرسوں سے دیکھیں کتنے حفاظ کرام نکلتے ہیں، کتنے ناظرہ قرآن پڑھنے والے نکلتے ہیں، اور پھر وہی نکلنے کے بعد کم سے کم مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تیار کرتے ہیں، اسی میں مؤذن بنتے ہیں، اسی میں معاذن بنتے ہیں۔ اللہ آپ کے ان پیسوں کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ظاہر بات ہے دوستو، کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارش کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، تمام طرف سے مسلم پرسنل بورڈ کے صدر مولانا خواجہ سیف اللہ کا بھی اعلان آیا ہے۔ آپ تمام حضرات اپنے طور پر، انفرادی طور پر استغفار کی کثرت کریں اور توبہ کریں اللہ سے، اور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش برسائے، کیونکہ موسم کی طرف سے پورا آ گیا ہے کہ جھیل کے اندر پانی اگر کم ہوگا، اور اس سال موسم نے خبر دی ہے کم سے کم 20 سے 30% پانی کم ہوگا، اور پھر پورا سال پانی کی کٹوتی کی جائے گی۔ اللہ کرے ایسی برسات اللہ سیراب کر دے اور ہماری وہ تمام جھیلیں پوری ہو جائیں کہ یہ تکلیف ہم رہنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے لیے آپ استغفار کریں، کثرت سے دعا مانگیں، اور خاص کر نوجوان بیٹھ کر اپنے گھروں میں کثرت کریں۔ نوجوان جب اللہ کی فرمانبرداری کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، کیونکہ نوجوانی میں بندہ کسی کو گنتا نہیں ہے، اس نوجوانی میں وہ ہے احساس کرنے کا اللہ کا حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے نوجوان کو اللہ بہت عزت کرے، وہ عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی انشاءاللہ، ظاہر بات ہے۔ اور نوجوان کی جس قوم کی نوجوان کو اللہ نے عزت دے دی اور سمجھ دے دی، توبہ کی توفیق دے دی، وہ قوم محمد بن قاسم کو دیکھ لیجئے، 21 برس کی عمر میں سندھ کو فتح کیا اور 22 سے 23 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ ظاہر بات ہے نوجوانوں سے خاص کر اپیل ہے کہ مسجدوں کو آباد کریں، اگر ان کے والدین ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر مہربانی کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور نوجوانی کی اس محنت سے، اپنی محنت سے رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں گے، مدد اللہ فرمائیں گے۔ توفیق تو اللہ دیتے ہیں، لیکن ارادہ ہم کو کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی طرف چلیں، انشاءاللہ اللہ توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کرے اللہ ہمارے اس کوسم عمرہ کے نوجوانوں کو اللہ دین کی توفیق نصیب فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بلڈنگوں میں، اپنے علاقوں کے اندر جو ضرورت مند ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی کوشش اور ان کی محنت، ان کی عیادت اور ان کے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، لیکن معاملہ ہے، اللہ بہت قبول فرماتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت نمازی تھی، بلی کو باندھ کے رکھ دی تھی، وہ پانی کے ترس کر مر گئی، اللہ نے اس کی نماز، تہجد گزار تھی، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اور ایک فاحشہ عورت تھی، وہ فاحشہ عورت اپنے دھندے کے لیے جا رہی تھی، راستے میں ایک کنواں تھا، کیچڑ چاٹ رہا تھا، ایک کتا اس کو دیکھی یہ پیاسا ہے، اپنے دوپٹے کو موزہ باندھی اور ڈال کے پانی نکالی اور اس کتے کا پانی کی پیاس بجھا دی۔ اللہ نے اس بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، لیکن اللہ کے عند اللہ بہت مقبول ہے۔ کتے کو پانی پلا دینے پر اللہ مغفرت فرما رہے ہیں۔ کسی بیوہ بڑی بوڑھی جو پانی کے پاس نہیں پہنچ سکتی، آپ اس کو پانی پلا دیں، اللہ کو کتنا پسند آئے۔ اشرف المخلوقات کی خدمت کریں، کتنا اللہ کو پسند آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور یہ وہ عمل ہے، اس سے دین و دنیا دونوں اللہ نوازتے ہیں، دنیا میں بھی برکتیں ناتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مقام عطا فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والے کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اللہ
اس مہینہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، موسم کے لحاظ سے یہ 2 مہینے اللہ ہمیشہ جولائی اور اگست میں کثرت سے بارش ہوئی ہے۔ اے اللہ اب یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے رحمت والی بارش برسا دے، عذاب والی بارش نہ ہو، ہمیں سزا دینے والی بارش نہ ہو، ہمیں سیراب کرنے والی بارش ہو، ہماری کھیتیوں کو سیراب کرنے والی ہو، جانوروں کو سیراب کرنے والی ہو، اے اللہ ایسی رحمت والی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی، ہماری غفلتوں کی سزا بارش کو روک کے نہ دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہمیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق دے، اور اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اے اللہ لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، اے اللہ ہماری ان غفلتوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب کٹھن موت کا وقت آئے، راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ نافرمان اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا، ظالم شوہر کو اے اللہ بیوی پر رحم دل بنا، نافرمان بیوی کو فرما بردار بنا، اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے گلے میں ڈال دے، اے اللہ نبی کا طریقہ ہمیں پسند رہے، غیروں کو طریقے سے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ دنیا میں ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور جاتے جاتے اللہ ایمان پر ہماری موت نصیب فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما، ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرما، ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گڑھے سے ہماری قبر کی حفاظت فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ساری امت کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، اے اللہ مسجد حرم کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو دشمنوں کو چگلوں سے آزاد فرما، اس ملک میں بابری مسجد کی بابزیاب کاری کے اسباب پیدا فرما، جتنی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہے اللہ ان سب کی دوبارہ ان مسجدوں کی تعمیر اے اللہ اس ملک میں اپنی قدرت کاملہ سے کرا، اے اللہ ہمارے عقید توحید کی حفاظت فرما، عقید رسالت کی حفاظت فرما، عقید معاد کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، عقید توحید کی حفاظت فرما، عقید رسالت کی حفاظت فرما، عقید معاد کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔